بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اسد اللہ خان کا آپ ولاگ دیکھیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ نواز شریف کا دعویٰ یہ ہے کہ اہم ترین شخصیت نے ان سے ملاقات کر کے ان کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ اگلے سیٹ اپ میں عمران خان نہیں ہوں گے، ون وے اور اندر دو تین آپشن ہو سکتے ہیں۔ عمران خان کو نائل کروا دیا جائے، عمران خان کو جیل میں ڈلوا دیا جائے، عمران خان کو جان سے مار دیا جائے، دو تین ہی آپشن ہیں۔ شیخ رشید یہ بیان دے چکے ہیں جو آن ریکارڈ ہے کہ 12 سے 13 لوگ ملک میں داخل ہو گئے ہیں اور عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ اب یہ بغیر کسی کی مرضی کے تو نہیں داخل ہو جاتے نا، مارنے کے لیے بندے باہر سے ہی منگوائے جاتے ہیں، CIA ہوتا ہے اور اندرونی جو میر جعفر ہوتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں۔ نواز شریف کو یہ گارنٹی دی گئی ہے، ورنہ آپ کو یاد ہوگا میں پچھلے کچھ ٹائم سے ولاگز بنا رہا تھا جو ان میں کہہ رہا تھا کہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو ان حالات میں حکومت قبول کرے گا۔ معیشت کے حالات صرف وہ بندہ سنبھال سکتا ہے پاکستان میں جس کی پبلک میں پاپولیرٹی ہو۔ اتنی ان پاپولر حکومت کوئی کیوں لے گا، آپ مجھے بتائیں۔ عوام گالیاں دے رہی ہیں، عوام کہتی ہے کہ صبح اٹھیں تو دوبارہ یہ ہمیں ان کے چہرے نظر نہ آئیں، عوام ان کو جیلوں میں دیکھنا چاہتے۔ انہوں نے کیوں یہ اپنے سر پہ ٹوکرا غلاظت کا اٹھایا ہے؟ ان کو گارنٹی دی گئی ہے کہ جو مرضی آپ فیصلے کریں، آپ جتنے مرضی ان پاپولر ہوں، عمران خان اگلے سیٹ اپ میں نہیں ہوگا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہ ہو۔ مطلب اگلا سیٹ اپ بھی یہی چوں چوں کا مربع ہوگا، کوئی تھوڑی سیٹیں ادھر سے تھوڑی ادھر سے ملا کے ایک قومی حکومت ہم دوبارہ بنا دیں گے آپ کی اگلے الیکشن کے بعد بھی، یا جھاڑو پھیر دیں گے، جھرلو ہو جائے گا، RTS بیٹھ جائے گا، کچھ نہ کچھ کر کے عمران خان کو سسٹم سے ہم آؤٹ رکھ لیں گے۔ یہ عمران خان کی ذات تک نواز شریف کو پیغام پہنچایا گیا ہے بقول نواز شریف نے یہ دعویٰ کیا ہے اپنے لوگوں کے سامنے، ان سے جب لوگوں نے سوال کیا کہ ہم نے کیوں یہ حکومت لی ہے، یا ہم نے اپنے بیانیے سے کیوں یو ٹرن لیا ہے، ہم تو ووٹ کو عزت دلانے چلے تھے، تو نواز شریف نے کہا جی میں تو نہیں مان رہا تھا، مجھے انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو عمران خان اپنی مرضی کی تقرری کرے گا اور اس کے ساتھ مل کے ملک میں صدارتی نظام لے آئے گا، اور پھر آپ لوگوں کو وہ اشر کرے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو پہلے ڈرایا نواز شریف کو اور پھر اسے گارنٹی دی گئی، اس نے مانگی ہوگی گارنٹی کہ ہم لے لیں، کل کو پھر عمران خان پھر بھی جیت جاتا ہے تو کیا کریں گے، تو اسے گارنٹی دی گئی کہ عمران خان بالکل آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم اسے سنبھال لیں گے۔ نواز شریف نے ابھی ریسنٹلی کہا ہے اپنے لوگوں سے کہ آپ پریشان نہ ہوں، جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، سازش کی ہے، مداخلت کی ہے، میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، وہ عمران خان کو بھی سنبھالنا جانتے ہیں اور سنبھال لیں گے۔ اہم ترین شخصیت سے ملاقات یعنی نیوٹرل یا نیوٹرل کا نمائندہ، گارنٹیز تو یہ لوگ دے سکتے ہیں نا، گارنٹی کوئی عام بندہ تو نہیں دے سکتا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنا گھبرا گئے ہیں، کیونکہ یہ جو گارنٹیز دی گئی تھیں، یہ گارنٹیز دی گئی تھیں عدم اعتماد سے پہلے۔ اب عمران خان کی پاپولیرٹی کا گراف جو نیوٹرل کے سامنے رکھا گیا تھا وہ تھا 7%، اب یہ 41% سے 50% کے درمیان پہنچ چکا ہے، یعنی ساری پارٹیاں 50% پہ اور اکیلا عمران خان شاید 50% پہ کھڑا ہے، 40 سے 50% پہ، یعنی یہ سارے مل کے کھڑے ہو جائیں تو عمران خان کو شکست نہیں دے سکتے۔ اتنی جب پاپولیرٹی کسی کی ہو جائے کسی ملک میں تو وہ 2/3 اکثریت عمومی طور پہ جیت جاتا ہے۔ یہ ان کو پتہ نہیں تھا، تب 7% والا گراف ان کے سامنے پڑا تھا۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنا گھبرا گئے ہیں۔ 3 آپ کو لوگوں کا بتاؤں گا جو پریشان بیٹھے ہیں، جنہوں نے عمران خان کی حکومت میں پروپیگنڈا عمران خان کے خلاف کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ان لوگوں کی حالت کیا ہے میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ سلیم صافی کہتے ہیں رتی بھر گھبرانا نہیں، اب کوئی گھبرا گیا ہے، نیوٹرل بھی گھبرا گیا ہے اور شہباز شریف تو ویسے ہی ایک گھبرایا وہ بندہ ہے، تو انہیں تسلی دے رہا ہے رتی بھر گھبرانا نہیں۔ پہلے دھرنے عمران خان کے لیے کسی اور نے کرائے تھے، اب جب کسی اور نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا تو وہ حکومت 1 ماہ نہ چلا سکے، پھر کسی اور کے بغیر وہ تحریک کتنے دن چلا سکیں گے؟ ایسے عالم میں جب PTI دوسرے درجے کے رہنما کرپشن کیسز کی وجہ سے جیلوں میں ہوں گے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اپنے نیچے لیول پہ جو ان کے MPAs MNAs یا ان کے نیچے جو ہیں کارکن ان کا محتاج ہے۔ ان کو اب تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ عمران خان کا ڈائریکٹ عوام سے لنک جڑ گیا ہے، عوام عمران خان کو اپنی آزادی خود مختاری کے لیے ایک لیڈر مان چکی ہے کہ یہ بندہ آزادی اور خود مختاری کا نشان ہے۔ یہ وہ ٹیپو سلطان ہے جس کے لیے یہ قوم 200 سال تک انتظار کرتی رہی، یہ لوگوں نے سوچ لیا۔ میں آپ کو نہیں بتا رہا، میری لوگوں سے بات ان لوگوں سے جو پڑھے لکھے نہیں لیکن انہوں نے کہانیاں سنی ہوئی ہیں ٹیپو سلطان کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں ملا ایک بندہ اور ہم لڑیں گے اس کے ساتھ اور اس کے خلاف سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے، کسی میر صادق کو اس کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپنے دیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، عام لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کی یہ رائے ہے جو مجھ تک پہنچی ہے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ نہ ڈریں نہ گھبرائیں، اب یہ ذرا دیکھیں پڑھیں۔ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے، جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، اس راہ میں رازن ہیں اتنے، کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے، کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے، پر تم جس لمحے میں زندہ ہو
یہ لمحہ تم سے زندہ ہے، یہ وقت نہیں پھر آئے گا، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مطلب عمران خان کو گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کر لو، جو ایکشن لینا ہے لے لو، عمران خان کے سارے ایم این ایز ایم پی ایز میں سے جو بھی ایکٹیو ہیں ان کو گرفتار کرو، ان کے کارکنوں کو گرفتار کرو۔ یہ بھی مشورے دے رہے ہیں کہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا، حکومت چلی گئی تمہیں لوگ ڈرائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں آپ کو اب ایک اور دکھاتا ہوں۔ یہ ناظرین آج کل نیوٹرل کا مشیر ہے، نیوٹرل کو سارے مشورے یہ حسین حقانی، حامد میر اور سلیم صافی جیسے چھوٹے موٹے جو ہے وہ کرچے چمچے جو ہیں یہ مشورے دے رہے ہیں۔ آج کل یہ ان کے ترجمان ہیں، کہتے ہیں جی کہ عمران خان اس لیے پریشر برداشت کر سکتا ہے بلیک میل ہونے کا کیونکہ اب یہ گالیاں دے رہا ہے۔ یہ انہوں نے نئی ٹرم نکالی ہے یوتھیاس، پہلے کہتے تھے اب عمران ڈوز کہنا شروع ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ دونوں سوئر ورڈز ہیں، مطلب گالیاں دے رہے ہیں۔ اب یہ اتنے زیادہ بخلا گئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں یہ کسی نیگیٹو چیز کو عمران خان کے ساتھ چپکنے نہیں دیتے۔ اور آگے لکھتا ہے کہ یہ اس بیسٹ کا نیچر ہے، یعنی ان کو یہ ایک جانور سے تشبیہ دے رہا ہے کہ یہ ایک بیسٹ ہے جو عمران خان کے خلاف کسی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی کو چپکنے نہیں دیتی، سٹک نہیں کرنے دیتی۔ دوسری طرف ہر نیگیٹو چیز چپکا دی جاتی ہے کیونکہ وہ بیسٹ جو ہے وہ اس قسم کی ہے، یعنی یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں تو باقیوں کے ساتھ تو کچھ بھی نیگیٹو چپکا لیتے ہیں، لیکن عمران خان پہ نہیں چپکا پائیں گے کیونکہ اس کے سپورٹرز ایسے ہیں جو لگنے نہیں دیتے کوئی داغ عمران خان پہ۔ نیچے دیکھیں ڈان لیکس والا کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ سالوں تک یہ رومرز رہے کہ ججز کی، اسٹیٹ آفیشلز کی، پولیٹیشنز کی سیکرٹ ٹیپس موجود ہیں اور اس سے انہیں کمپرومائز کروایا جاتا رہا ہے۔ عمران خان لیکن یہ بتا رہا ہے کہ اس پریشر کو برداشت کیسے کرنا ہے اور اس کے آگے ریزسٹنس کیسے شو کرنی ہے۔ سب کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ یہ نیچے ٹویٹ آپ کو بھی شو نہیں ہو رہی، یہ بھی اس نے لکھا ہوا ہے کہ عمران خان سے ان کو سیکھنا چاہیے کہ یہ پریشر کیسے برداشت کرنا ہے۔ تو ڈان لیکس والا بھی مان گیا ہے کہ یہ جو پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کرتے رہے، اور میں بھی آپ کو کہتا رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہے 3-3.5 سال سے ہم مسلسل ایک بات کرتا تھا کہ یہ سسٹم کنٹرولڈ ہے۔ میں ایک ایڈ کر دوں جملہ، یہ یاد رکھیے گا، یہ نیوٹرل ایسا جج لگنے ہی نہیں دیتے پاکستان میں، خاص طور پہ ٹاپ پہ نہیں پہنچنے دیتے جو جج بھی ان کی طرح نیوٹرل نہ ہو۔ یہ سمجھیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ نیوٹرلز وہ جج لگنے نہیں دیتے یا اوپر آنے نہیں دیتے جو ان کی طرح نیوٹرل نہ ہو۔ بعد میں پھر کیسے 12 بجے عدالتیں کھلتی ہیں، یہ مہمہ بھی انشاءاللہ تعالی عوام ضرور سالو کرے گی، اور بہت سارے لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ مزید بے نقاب ہوں گے۔ عوام ظاہر ہے آپ فیصلہ کر چکی ہے، فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہم نے آزادی لینی ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ کتنے ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے ہیں، اور عمران خان نے جو پریشر ڈالا ہوا ہے تقریباً ہر تجزیہ کار وہ جس مرضی سائڈ پہ ہو مجبور ہو گیا یہ ماننے پہ کہ عمران خان نے اتنا پریشر بنا دیا ہے کہ سسٹم سارا گھبرا گیا ہے۔ ناظرین، نواز شریف کو جو گارنٹیز دی گئی ہیں وہ پوری کرنا کیوں ضروری ہے؟ جب آپ طاقتور ہوتے ہیں اور آپ کسی کو گارنٹی دیتے ہیں، اگر آپ وہ ڈیلیور نہ کر سکیں تو نیکسٹ ٹائم کوئی آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا اور آپ کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو نواز شریف کو گارنٹی دی تھی اس پہ عمل درآمد کیا جائے، اور اس کے لیے عمران خان کے خلاف کوئی بھی ایکشن ہوا یہ لیں گے۔ جیل میں ڈالنا پڑا وہ ڈالیں گے، عوام کو مار دھاڑ کرنی پڑی، قتل و غارت کرنی پڑی یا نارکی پھیلانی پڑی، یہ سب کچھ کر گزریں گے، لیکن نواز شریف سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے اگر نواز شریف نے سچ بتایا اپنے لوگوں کو۔ تو اب چوکوں چراہوں میں، گلیوں میں، گاؤں میں ہر جگہ سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ سمیع ابراہیم صاحب کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے، بہت زیادہ ٹویٹر پہ چل رہا ہے، واٹس ایپ پہ چل رہا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے ہی سب کو اکٹھا کیا ہے، ورنہ یہ سب لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے، تو جواب دینا پڑے گا کہ آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ وہ پوچھ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور خطرناک چیز دکھاؤں۔ سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے یہ ایک ٹویٹ کیا 7 گھنٹے پہلے، یہ ذرا پڑھیں، معاملات کتنے سیریس، سنجیدہ، سنگین ہیں، جو بھی لفظ استعمال کر لیں یہ پڑھیں۔ قیمت لگی تو قاضی و مختار بک گیا، ایک ہوس نشان سرے بازار بک گیا، اے صبح شرمسار گواہی رہے میری، میں لڑ رہا تھا اور میرا سالار بک گیا۔ غور کریں اس بات پہ ناظرین، بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ وہ بھی ڈٹ گئے ہیں اپنی ضد پر۔ میں تو اس کو دیکھیں کھل کے بولوں گا، یہ غداری ہوئی ہے اس ملک سے۔ اب غداری پہ اگر کوئی ڈٹ جائے تو اس کی معافی نہیں ملتی، کوئی واپس آ جائے صبح کا بھولا تو معاف کیا جا سکتا ہے، نقصانات ہونے سے پہلے کوئی واپس آ جائے تو معاف کیا جا سکتا ہے۔ روس سے معاہدہ، بات چیت ختم، جو سستا تیل گیس ملنا تھا۔ سی پیک اتھارٹی اب تک کی جو رپورٹس آ رہی ہیں ختم کر دی گئی ہیں۔ ابھی سے ہی امریکہ کے جو مفادات تھے ان پر عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ کل کو کیا ہوگا آئی ڈونٹ نو، لیکن ابھی سے ان کے مفادات پہ عمل شروع کر دیا گیا۔
میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ سب ریورس نہ ہوا، پاکستان سنگین انارکی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ابھی نوبت چند شخصیات تک ہے، ہر بندے کی سمجھ ایک جیسی نہیں ہوتی، اللہ نے ہر انسان کو مختلف بنایا۔ بہت سارے لوگ ریسٹرینٹ شو کریں گے اور 4-5 شخصیات تک ہی رہیں گے، اکثریت ایسی رہے گی، لیکن کچھ ایسے بھی پھر ہوں گے، اور میں صرف اشارتاً بات کروں گا، وہ لوگ قبائلی علاقے کے جن کے ساتھ آپ لوگوں نے ظلم کیا، ڈرون حملے کروائے 400، خود بھی جیٹوں سے وہاں بمباری کی، وہاں کولیٹرل ڈیمیج ہوا، ان لوگوں کو عمران خان نے مرہم رکھ کے اپنے ساتھ ملایا، گلے لگایا۔ سوچیں اس وقت ان کا غصہ کہاں پہ ہوگا۔ کراچی لسانیت نفرت کا شکار تھا، عمران خان نے سب کو اکٹھا کر دیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آج الیکشن ہو، عمران خان کلین سویپ کرے گا کراچی سے۔ وہاں سے بھی اگر آپ عمران خان کو آپ کہہ رہے ہیں ہم نکال دیں گے پالیٹکس سے، کراچی دوبارہ فسادات میں چلا جائے گا۔ وہی سندھی، وہی اردو سپیکنگ، وہی پشتو سپیکنگ، وہی جو نہیں پہلے ہوا کرتا تھا، عمران خان نے سب کو ایک چھتری کے نیچے اکٹھا کر دیا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ اس لیے جو سوال سمیع ابراہیم نے کیا وہ خطرناک تو ہے، لیکن پوچھنا پڑے گا آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ناظرین یہ سوال ہم سب کو پوچھنا پڑے گا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔